بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک غریب تنگ دست آدمی نے بے روزگاری سے تنگ آ کر اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے شہر کو خدا حافظ کہا اور کسی دوسرے بڑے شہر کا رخ کیا۔ شام کو ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچا تو وہاں ایک سرائی نظر آئی۔ یہ آدمی بھوکا پیاسا اور بہت تھکا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی نقدی بھی نہیں تھی۔ سرائی کے مالک ایک نیک اور رحم دل عورت تھی۔ اس عورت نے اس آدمی کی غربت اور تنگ دستی کو دیکھ کر مفت کھانا دیا اور اس زمانے کے سکہ رائج الوقت کے مطابق 10 روپے قرض حسنہ کے طور پر یہ کہہ کر دیے کہ یہ رقم اس نے اپنے کفن و دفن کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ رقم لے کر اور اس نیک دل عورت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ آدمی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ ایک بڑے شہر پہنچ کر اس کو بڑا اچھا روزگار میسر آ گیا۔ دن رات کی محنت رنگ لائی اور کچھ عرصہ بعد اس آدمی کے پاس کافی رقم جمع ہو گئی۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ اس نیک دل عورت نے اپنی ساری جمع پوچی قرض حسنہ کی شکل میں مجھے دے دی تھی، تو اس رقم کو واپس لوٹایا جائے۔ یہ سوچ کر یہ آدمی اس عورت کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ جب اپنی منزل مقصود پر پہنچا تو دیکھا کہ عورت بستر مرگ پر تھی اور تھوڑی وقت میں اس آدمی کے سامنے ہی عورت کی روح پرواز کر گئی۔ اس آدمی نے اپنے محسنہ کے کفن و دفن کا انتظام خود کیا اور قبر میں بھی اس کو اپنے ہاتھوں سے خود اتارا۔ رات کو بستر پر اس کو خیال آیا کہ میری ہنڈی یعنی پیسوں کی رسید غائب ہے۔ بڑا پریشان ہوا اور سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچا کہ عورت کو دفناتے وقت یہ رسید قبر ہی میں گری ہوگی۔ اسی وقت یہ آدمی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ قبر تازہ تھی اس لیے کھودنے میں کوئی دقت نہ ہوئی، لیکن قبر کھودنے کے بعد یہ ششدر رہ گیا کیونکہ قبر میں کوئی لاش نہیں تھی۔ البتہ قبر کے اندر ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ آدمی اس راستے پر چلتا رہا اور سارا علاقہ بے پناہ خوبصورت اور سرسبز شاداب تھا۔ چلتے چلتے ایک عالیشان محل میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ وہی عورت ایک باغ کے اندر جھولا جھول رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد اس عورت نے اس کو ہنڈی واپس کی اور کہا کہ یہاں سے فوراً واپس جاؤ۔ جب یہ آدمی قبر سے باہر آیا تو باہر کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس سرائے کا نام و نشان ہی غائب تھا۔ بہت تحقیق کے بعد اس کو پتا چلا کہ قبر میں اس نے جو چند لمحے گزارے تھے وہ اس دنیا کے 300 سال کے برابر تھے۔ اب یہ آدمی بے قرار ہو گیا اور اس کی سوچ بچار نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بزرگوں نے مشورہ دیا کہ حجاز مقدس کی طرف چلے جاؤ، تو دوستوں کبھی لمحے نہیں گزرتے اور کبھی صدیاں لمحات کی طرح گزر جاتے ہیں۔